بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کل پورا دن مین سٹریم میڈیا کے اوپر ایک سٹوری چلتی رہی اور اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ ایک ڈائری کا معاملہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی ڈائری جو ہے وہ میڈیا کے ہاتھ لگی ہے، کیونکہ جب ریڈ ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ہاؤس گھر پہ تو اس ٹائم جو چیزیں برآمد کی گئی تھیں ان میں سے ایک ڈائری جو ہے وہ بشرا بی بی کی وہ ان کے ہاتھ لگی ہے، تو اس کو پبلک کیا گیا ہے، یعنی کہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر دکھایا گیا ہے کل، اور سارا دن کل صرف ایک ہی ایشو دکھایا جا رہا تھا۔ مین سٹریم میڈیا جو کنٹرولڈ میڈیا ہے، جو مراسلہ حکومت نے کنٹرول کیا ہوا تھا اور جو نون لیگ کا خاص کر کے حامی میڈیا ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک ڈائری کے کچھ صفحات سامنے پبلک کیے گئے اور اس میں جو چیزیں تھیں وہ بتائیں گی کیا چیزیں تھیں، پھر اس کی حقیقت کیا ہے، کتنی حقیقی ڈائری ہے، اور کیا وہ ڈائری واقعی بشرا بی بی صاحبہ نے وہ لکھی ہے، کیا وہ ہینڈ رائٹنگ انہی کی ہے، اس کے اوپر میں آج بات کروں گا۔ اور ساتھ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے جو ایک رسا کشی چل رہی ہے، جو جنگ چل رہی ہے، جو نومینیشن ابھی تک نہیں ہو رہا ہے کہ کس کو نومینیٹ کرنا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ آج اس ویلاگ میں چیزیں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بشرا بی بی کی ڈائری کا معاملہ ہے، اس کو پورے میڈیا پہ دکھایا گیا ہے، بار بار اس بات کو بتایا گیا کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا، اور اس کا ٹوٹل جو نتیجہ نکالا گیا ہے اس ڈائری کا وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب پر بشرا بی بی کا مکمل کنٹرول تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ کنٹرول کے علاوہ وہ جو بھی بات عمران خان صاحب کرتے تھے وہ بشرا بی بی صاحبہ ڈائری میں لکھتی تھیں اور نوٹ ہوتی تھیں یا پھر پلی پلانڈ ہوتی تھیں، یعنی کہ پہلے سے بشرا بی بی صاحبہ خود لکھ کر وہ رکھی ہوتی تھی اور عمران خان صاحب کو وہ فیڈ کی جاتی تھی، اور عمران خان صاحب ان کی ڈکٹیشن کے اوپر چل رہے تھے، یہ نتیجہ نکالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ پری پلان تھے اور وہ ڈائری میں ان کا ذکر ہے اور وہ عمران خان صاحب کو بتائے گئے اور عمران خان صاحب کو ان کا علم تھا، اور یہ ساری چیزیں اس کی ڈائری کے اندر لکھی گئی تھی، اور یہ کل مین سٹریم میڈیا کے حوالے کی گئی ہے چیزیں، اور مین سٹریم میڈیا نے پھر اس کے اوپر صرف دکھایا ہی نہیں کہ ہوتا ہے نا کہ ایک نیوز پبلک کر دینا یا ایک نیوز بریک کر دینا، وہ نہیں کام کیا، پورے کے پورے ٹرانسمیشن چلائی ہیں، یعنی کہ پورا کا پورا پینل بنایا گیا ٹرانسمیشن کا، اور ایک ڈائری کے اوپر بات کی گئی ہے۔ بہت سی اور چیزیں ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی تھی، جن کے اوپر پورے کا پورا پینل بن سکتا تھا ٹرانسمیشن کے لیے، خاص کر کے اگر میں آپ کو بتاؤں جو بہاولپور میں 5500 لڑکیوں کا جو عصمت دری کی گئی، جو ویڈیوز، جو اتنا بڑا سکینڈل ہے، ان کے اوپر آج تک کوئی بھی ٹرانسمیشن نہیں چلائی گئی مین سٹریم میڈیا کی۔ مزے کی بات بتاؤں کہ یہ 15 مہینوں کے اندر ایک میڈیا جو ہے، ایک میڈیا چینل، اس نے غریب عوام اور مہنگائی کے بارے میں کوئی ٹرانسمیشن نہیں چلائی، کوئی ایسی ٹرانسمیشن نہیں چلائی جس سے پتہ چلے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے پاکستان میں، اور وہ صرف اور صرف اس مراسلہ حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ انہوں نے بتایا ہے اس ڈائری میں۔ اصل میں بات صرف اس کے اوپر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ڈائری حقیقت ہے، کیا وہ ڈائری اصلی ہے یا نہیں ہے۔ بالکل جی وہ ڈائری اصلی نہیں ہے، جیسے ہی میں نے وہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر اس کے صفحے، اس کے جو اوراق ہیں وہ دیکھے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہاں سے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اہل علم ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ڈائری کسی میچور انسان کی ہینڈ رائٹنگ لگتی ہی نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی وہ میں نے دیکھے ہیں صفحے، وہ ڈائری صرف اور صرف کچھ چوتھی فیل یا 5ویں فیل شخص کے ہاتھ کی ہینڈ رائٹنگ لگتی ہے، وہ کسی پڑھے لکھے شخص کے ہاتھ کی ہینڈ رائٹنگ نہیں لگتی ہے، اور بالکل وہ لکھائی بالکل کسی جاہل شخص کی لگ رہی تھی۔ وہ
جو ڈائری ہے وہ بالکل اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جعلی ڈائری ہے۔ کیوں وہ لانچ کی گئی ہے؟ اس سے پہلے کافی چیزیں لانچ کی گئی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو ہٹ کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کا جو معیار ہے اس کو گرانے کے لیے، عمران خان صاحب کی جو تمام مقبولیت سیاسی پارٹیوں سے زیادہ ان کو خراب کرنے کے لیے پہلے عائشہ گل علیہ لانچ کی گئی آپ کے سامنے، اور انہوں نے پتہ نہیں کس قسم کے الزام لگائے تھے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آ کر۔ پھر عائشہ گل علیہ کے بعد ریحام خان کو لانچ کیا گیا۔ ریحام خان نے تو پوری بک لکھ دی، اور ایسی بک لکھی کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا کہ ایک عورت اپنے ہی کریکٹر اسیسینیشن کے بارے میں کس طریقے سے اس طرح لکھ سکتی ہے۔ ایکچولی وہ چاہتی تھی عمران خان صاحب کا کریکٹر اسیسینیٹ کرنا، مگر اس نے اپنی اخلاقیات اتنی حد تک گرائیں کہ ایک عورت کبھی بھی اپنی اخلاقیات کو نہیں گرا سکتی، لیکن ان کو پیسے لگے ہوئے تھے، 50-60 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا، بک لانچ کی گئی تھی، اور بھی بہت کچھ وعدے کیے گئے تھے، وہ پورے کیے گئے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں لانچ کی گئیں عمران خان صاحب کے مقبولیت کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، کوئی فرق نہیں پڑا، آج تک کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور کیوں فرق پڑے گا؟ کیونکہ یہ پوری قوم جانتی ہے کہ یہ چیزیں فیک ہیں۔ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی، عمران خان صاحب کا جو معیار ہے اور عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے وہ پوری قوم جانتی ہے۔ قوم بالکل اتنی بے وقوف نہیں ہے جتنا کہ یہ نون لیگ والے اور مین اسٹریم میڈیا والے جو کنٹرولڈ لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، بہت کچھ ڈائری میں اور انہوں نے بیان کیا، ذرا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لکھا گیا تھا کہ عمران خان صاحب ہر چیز سیاسی جو ہے وہ اپنی وائف بشرا بی بی سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ کنٹرولڈ ہیں اور ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے بشرا بی بی کی جانب سے۔ کوئی سیاستدان یہ حلف دے سکتا ہے کہ وہ جتنا بھی سیاست اس نے کی ہے اس میں کبھی اس نے جا کے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کی۔ کوئی بھی سیاستدان مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس چیز کا حلف دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تمام لوگ جا کے اپنی بیویوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ بھی جا کے شیئر کرتے ہوں گے کہ آج ہم نے یہ کر دیا اور آج کی سیاست کا احوال یہ ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب نواز شریف صاحب کو مشرف صاحب نے اڑا کے رکھ دیا تھا، تب کنٹرول کیا تھا پوری پارٹی کو بیگم کلثوم نواز نے۔ یہ اس کا رائٹ بنتا تھا، اس کو کرنا چاہیے تھا، اور کوئی بھی بیوی چاہے تو کر سکتی ہے، اپنے خامند کو اس کی جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے، اس کا جو ڈیکلائن کا ٹائم ہوتا ہے، جو اس کی مشکل کا ٹائم ہوتا ہے، تو کوئی بھی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے گھروں میں آپ کی جو مائیں بہنیں ہیں جو بھی شادی شدہ ہیں، کیا وہ اپنے خامند کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی ڈیکلائن کا وقت آتا ہے، تو کیا وہ بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ہیں؟ اس میں ڈکٹیشن کہاں سے آ گئی؟ کوئی ایسا شخص بتا دے کہ جس نے کبھی اپنی وائف سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ کیا ہو، یا اس نے کبھی بتایا ہی نہ ہو۔ دوسرا، کھانے پینے کی چیزیں یہ وہ تو تمام بیویاں کرتی ہیں، کون سی بیوی نہیں کرتی؟ ہاں، مجھے ایک چیز کے اوپر ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے جی جو عمران خان صاحب کی بیوی ہیں وہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ڈائری کے اوپر لکھ کے پھر عمران خان صاحب سے وہ ڈسکس کرتی تھی۔ یہ بھی اس میں چیزیں ایڈ ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سے گھر میں کون سی ماں اور بہن ایسی ہے جو پہلے شوہر سے بات کرنے سے پہلے ایک کاپی کے اوپر چیز لکھتی ہے ثبوت کے طور پہ کہ یہ میں نے آج اپنے میاں سے بات کرنی ہے، اور پھر جا کے وہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہے؟ ایسا آپ نے معاشرے میں کبھی دیکھا ہے؟ یہ ساری چیزیں فیک ہیں، کامن سینس ہی ان کو نہیں مانتی ہے، لاجک ہی نہیں مانتی ہے، تو نارملی ایک انسان کیسے مانے گا؟ ہاں، پٹواری حضرات ضرور مانیں گے، جاہل لوگ ضرور مانیں گے، کیونکہ وہ کسی ایک پٹواری کی ہینڈ رائٹنگ لگتی ہے، وہ کسی جاہل شخص کی لگتی ہے، میچور شخص کی ہینڈ رائٹنگ بھی نہیں ہے، کسی بچے کی رائٹنگ ہے، اور وہ کسی میچور شخص کی رائٹنگ بھی نہیں لگتی ہے۔ خیر، یہ ساری
جو چیزیں تھیں یہ عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں ان کے کریکٹر اسیسینیشن کے لیے تھیں. تمام چیزیں تاکہ عمران خان صاحب کو ہم نے ہر طریقے سے توڑ لیا ہے. ایون کہ عمران خان صاحب کو ایک ایسی گٹر جیسی جیل میں پھینک دیا ہے جو اٹک کی جیل ہے, جو گٹر سے بدتر ہے, اس میں ہم نے پھینک دیا. پھر بھی عمران خان صاحب کی مقبولیت کم نہیں ہوئی ہے. 9 مئی کے واقعات کو اس طریقے سے بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب بالکل ٹوٹ جائیں, ہر چیز ٹوٹ جائے, لیکن عوام جو ہے وہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی رہے گی. اور عوام کا جو ووٹ ہے, جو بیلٹ پیپر کے اوپر جو بلے کا نشان ہے, وہ ابھی تک یہ لوگ ختم نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے یہ بہت سی چیزیں اور لانچ کریں گے. آنے والے وقتوں میں آپ کے سامنے بہت کچھ یہ چیزیں لے کر آئیں گے. یہ ایسے ہی ہوں گی چیزیں جیسے عائشہ گل علیہ تھی, جیسے ریحام خان تھی, جیسے اس کی کتاب تھی, اور بہت سے لوگ اور جیسے انہوں نے لانچ کیے, یہ اسی طریقے سے لانچ کرتے رہیں گے. مگر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جس کو اللہ چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے 3 بار وزیر اعظم بنا کر بھی ذلیل کر دے اور پھر بھی عوام کی نظروں میں اس کی کوئی قدر نہ رہے. ایک بار عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے ہیں اور عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ اس ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے. بھلے ہی اس کو جیل میں ڈال دیا گیا, بھلے ہی جس طریقے سے بھی اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا. میں تو یہ ڈائری کے معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا, مگر کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے عمران خان صاحب کی, اور یہ لاجک ہی نہیں مانتی کہ کون سا پتی ایسا ہے, کون سا مرد ایسا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ جا کے چیزیں شیئر نہیں کرتا. یہ نیچرل چیزیں ہیں, ہر بندہ شیئر کرتا ہے. البتہ یہ جو اخلاقیات سے گر کے کام کرتے رہے ہیں, یہ نون لیگ کے کام ہے, کبھی کوئی کسی کو لانچ کرنا, کبھی کسی کو لانچ کرنا. اور انہوں نے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویریں بھی ننگی پھینک دی تھیں. ان کو حیا نہیں آتی, ان میں کوئی شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں, کوئی ایتھکس نہیں ہے. جیسے کہ ان کے اپنے پارلیمنٹرین خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, ان میں وہ چیزیں نہیں ہیں. اور سب سے بڑی اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہار چکے ہیں, یہ لوگ ہار مان چکے ہیں, اور ہار ان کی نظر آ رہی ہے قوم کے سامنے. یہ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے اپنی جیت کے لیے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں نگران وزیر اعظم کا معاملہ ہے, اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک بات پہ بضد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو ہر حالت میں نگران وزیر اعظم بنایا جائے, بلکہ وہ اپنے بھائی سے یہ بھی بات کر چکے ہیں شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی سے مشاورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. راجہ ریاض سے بات کریں اور ڈائریکٹلی اناؤنس کر دیں اسحاق ڈار صاحب کا نام ایز دی انٹرم پرائم منسٹر آف پاکستان, تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. لیکن زرداری صاحب اور باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں انہوں کو بھی اعتماد میں لینا ہے. شہباز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں یہ معاملہ جو ہے انٹرم پرائم منسٹر کا یہ کنسنسس کے ساتھ حل ہو جائے, اس میں کوئی معاملہ گڑبڑ نہ ہو. اور جو زرداری صاحب ہیں ان کا جو فیورٹ نام ہے, انہوں نے جلیل عباس جیلانی کا نام کلیئر کر کے نواز شریف صاحب کو بھجوایا تھا کہ یہ میری طرف سے نام ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ سٹیک ہولڈرز کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ میں لے کر چلنا ہوتا ہے, پرائم منسٹر اپنی مرضی سے کوئی بھی اس قسم کا اقدام نہیں اٹھا سکتا ہے, کیونکہ آگے آئی ایم ایف کا بھی بہت بڑا پلندہ ان کے سر پر ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ساری چیزیں آپ کے سامنے میں نے کھول کے رکھی ہیں. اگلے ویلاگ تک اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.